کہ یہ ارلی 2000s میں جب یہ موبائل انٹروڈیوس ہوا اور پیکیجز انٹروڈیوس ہوئے، یہ ٹرائبل ایریاز کے نوجوان، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کام کیا ہوا کہ وہ موبائل پہ ایس ایم ایس پیکیج انٹروڈیوس کرایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پہ 90% جو میسیجز ہوتے تھے ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے والے وہ لطیفوں کے ہوتے تھے. پھر ان میں سے بھی 99% لطیفے پٹھانوں پہ بنائے جاتے تھے. کیوں بنائے جاتے تھے؟ اب اس پہ بھی سوچ لیں. 1948 میں جب جنرل گریسی پہلا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس نے قائد اعظم کو انکار کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر میں فوجیں بھیجنے سے. تب یہ ٹرائبل ایریاز کے ہمارے پٹھان گئے تھے اور وہاں آپ کا آزاد کشمیر تحفے میں لا کے قائد اعظم کو دیا تھا. پھر نمبر 2، جب رشیا انٹروین کرنے کی کوشش کر رہا تھا مڈل ایسٹ اسٹیٹس میں، پہلے افغانستان پہ چڑھائی کی اس نے، پھر وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، پھر وہ آپ کے تمام مڈل ایسٹ اسٹیٹس میں جا کے آئل کے ریزروز پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. پھر ہمیں یاد آ گیا کہ یار اب کیا کریں. پھر ہمیں یاد آیا نہیں یار پٹھان. انہوں نے جا کے رشیا کو 6 حصوں میں تقسیم کیا. میری ماں پٹھان ہے، میں اس لیے بڑے دلیری سے ڈیفینڈ کرتا ہوں اس چیز کو. شی از فرام خٹک ٹرائب. انہوں نے جا کے رشیا کو ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، کرگستان، یہ آذربائیجان، ان میں سے آدھے ملک تو یہ ان پٹھانوں نے بنا کے دیے. جو لوگ سپر پاور کی غرور میں، اس فرعونیت میں آگے پاکستان کو غرق کرنے کا سوچ رہے تھے، ان کا غرور خاک میں ملایا تھا، وہ اس ٹرائبل ایریاز کے لوگوں نے ملایا. تو ہوا کیا؟ یہ خوش آمدی باتیں نہیں ہیں. میں نے الحمدللہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے وزیروں کو سامنے بٹھا کے لتاڑا ہے. میں خوش آمدی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک بات کو کہ آپ کی یہ جو مایوسی کا عالم ہے نا کہ یار پتہ نہیں یہ ہمیں کیوں، مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں اس حلیے میں نا، یہ کیوں آج شال پہن کے میں کبھی یونیورسٹیز میں نہیں گیا، کوشش کرتا تھا پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے جاؤں تاکہ پتہ چلے یار پڑھا لکھا بندہ آ رہا ہے. پھر میں نے کہا نہیں یار اپنی ثقافت سب سے بڑھ کے چیز ہوتی ہے. میں ہوتا تھا یوں کہ جب میں اس حلیے میں جاتا تھا مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. جب یہی شہیر سیالوی اسی گاڑی میں اسی شکل کے ساتھ پینٹ کوٹ میں جاتا تھا تو عموماً نہیں پوچھا جاتا تھا. پھر ہر ڈرامے میں، ہر ٹی وی کے ایڈ میں، ہر فلم میں، ہر ڈاکومنٹری میں جو دہشت گرد بنا کے پیش کیا گیا، اس نے چترالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہیں، اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ پٹھان ہے. کیوں؟ یہ ایک ریئلٹی ہے. کسی کو اعتراض ہے یا کوئی سوال ہے؟ یہ پروگرام کے اینڈ پہ میں اینڈ ٹائم تک ادھر بیٹھا رہوں گا، آج رات بھی ہو جائے میں ایک ایک کے سوال کے جواب دے کے جاؤں گا. میں آگے آتا ہوں. میں یہاں پر ایک چیز بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ گلہ اپنوں سے کیا جاتا ہے. میں اپنوں سے یہ گلہ کرتا ہوں کہ یہ تو جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو داڑھی سے جوڑا گیا، مجھے آپ بتا دیجئے کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی داڑھی ہے؟ کیا جارج بش صاحب کی داڑھی ہے؟ کیا ہٹلر صاحب مرحوم کی داڑھی تھی؟ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں کی داڑھی نہیں ہے، لیکن دہشت گرد داڑھی والا ہے. یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. یا بتا دو ان سب میں سے کوئی پٹھان تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ بھائی جان یہ آتا ہے کہ پورا محلہ آپ کو بولے کہ آپ چور ہو. آپ چور ڈکلیئر نہیں ہوتے جب تک آپ کا باپ نہ کہہ دے کہ تم چور ہو. سمجھ لیں؟